بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں اس وقت۔ خبروں کا مرکز و محور اسلام آباد ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر راولپنڈی۔ دو خبریں، ایک ہی خبر ہے، شہر دو ہیں اور اس میں لندن کو بھی شامل کر لیجئے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور 48 گھنٹوں میں کوئی اہم پیش رفت متوقع ہے۔ تو آج وہ پیش رفت ہو گئی، سمری موصول ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم آفس کو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے ناموں کا پینل آ چکا ہے اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اور پھر اگلی خبر میں نے یہ دی تھی کہ یہ معاملہ بدھ یا جمعرات تک میکسیمم ہو جائے گا، جمعرات سے آگے یہ نہیں جائے گا، اور 26 نومبر سے پہلے ہر صورت میں نئے سپہ سالار کا تقرر بھی ہونا ہے اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا تقرر بھی ہونا ہے۔ تو اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اب سمری آ چکی ہے اور 5-6 نام انہیں بتائے جا رہے ہیں کہ جی 5-6 نام ہیں۔ ان 5-6 ناموں میں سر فہرست نمبر 1 سینیورٹی کے اعتبار سے سارے نام موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا نام بھی موجود ہے اس میں۔ نمبر 2 پہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں۔ نمبر 3 پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں۔ نمبر 4 پہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان ہیں۔ نمبر 5 پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں اور نمبر 6 پہ لیفٹیننٹ جنرل عامر محمود ہیں۔ اور آپ یہ 5-6 کے 6 لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور سب کے سب کم و بیش ایک ہی بیچ کے ہیں۔ عاصم منیر صاحب ان میں سب سے سینئر ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ بھی 27-28 نومبر ہے اور باقی سب کی ریٹائرمنٹ اپریل میں شاید ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری جو معلومات ہیں اس میں بھی دی گئی ہیں اور ہر لیفٹیننٹ جنرل کا ایک پروفائل ہے وہ دیا گیا ہے۔ پروفائل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ان کا کیریئر بتا چکا ہوں، اور ان میں سب سے جو ایک انہونی کہہ لیں آپ، جو سب سے زیادہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان ہیں، ان کے والد صاحب کرنل تھے اور 71 میں ان کے والد صاحب جنگ لڑتے ہوئے مسنگ قرار پائے تھے اور ان کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ یقیناً وہ شہید ہیں اور گمنام شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً درجات بلند کرے گا۔ تو وہ ایک اہم اس میں ایک یہ میرے لیے خبر تھی، لیکن یہ ان کے شامل ہے جی۔ تو اس طریقے سے 6 نام آ چکے ہیں۔ اب ان کے بارے میں مشاورت ہوگی اور میرا اپنا خیال یہ ہے، میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ اس میں کم و بیش مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ثوابدیدی اختیار ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو یہ بھی بتا دیا گیا ہے، جو خواجہ آصف صاحب کی تجویز تھی وزیر دفاع کی، کہ یہ جو ادارہ کہے، یعنی کہ ادارے سے مراد ہے جو باجوہ صاحب کہیں ان کو لگا دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں، اس بارے میں بھی کوئی اب ایسا کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ باجوہ صاحب کی مرضی، مشاورت، مذاکرات، ایسا کوئی چیز بھی نہیں ہوگی اور یہ مکمل طور پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنا اختیار ایبسولوٹ طریقے سے استعمال کریں گے اور کسی قسم کی کوئی مشاورت، ہاں البتہ ودن حکمراں اتحاد جو ہے وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کی ثوابدید ہے، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ وہ جو دور ہے، وہ مرحلہ وہ گزر چکا ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب کہ ایک بہت بڑا سکینڈل بھی شائع ہو چکا ہے، اس کو سکینڈل کہیں یا حقائق پہ مبنی رپورٹ کہیں یا غیر حقیقی رپورٹ کہیں، جو بھی ہے وہ شائع ہو چکی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کوشچن کی گئی ہیں اور اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ ہے احمد نورانی صاحب کا ایک مفصل ایک رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ، جس میں باجوہ صاحب اور ان کے اہل خانہ کے جو جائیدادوں کی تفصیلات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، ان کے ٹیکس ریٹرنز وہ بیان کیے گئے ہیں، ان کی ٹیکس انہوں نے کتنا دیا، ان کی آمدنی کتنی ہے، ان کے اثاثوں میں
کب اور کیسے اضافہ ہوا ان کے عزیز و اقارب میں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اس رپورٹ میں۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہیں اور وہ تحقیقات کا بھی حکم دے چکے ہیں FBI سے کہ پرسنل ذاتی معلومات جو ہیں وہ کیسے باہر گئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں صرف FBI نہیں، بہت ساری معلومات جو ہیں مختلف جگہوں سے جو معلومات تھیں وہ ساری کی ساری ان کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے اس پہ جو بھی تحقیق کی ہے، ڈاکومنٹس بھی ان کے ساتھ پاس ہیں، اور وہ امریکہ میں بیٹھ کے یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے اور وہ ایک ہر طرح کے فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کسی بھی قسم کی قانونی۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ DGISPR انہوں نے کہا، بابر افتخار صاحب سے میں نے پوچھا تھا لیکن ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اب آخری 3-4 دن ہیں، یہ چلتی رہیں گی اور بدھ تک جی یہ معاملہ ہو جائے گا، یعنی آج 21 تاریخ ہے اور 23 تاریخ تک یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ نیا سپہ سالار کا نوٹیفیکیشن، اور اس میں جو ہے ابتدائی طور پہ جو چیزیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی کچھ ہے لیکن پھر بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے شہید ارشد شریف کا معاملہ۔ شہید ارشد شریف کے معاملے میں GIT اپنا کام مکمل کر چکی ہے، مکمل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن پہلا مرحلہ انہوں نے کینیا کا وزٹ کیا، وہاں سے ڈیٹیلز حاصل کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دبئی سلمان اقبال صاحب کو بھی سوال نامہ بھیجا ہوا ہے، طارق وسیع صاحب کو بھیجا ہوا ہے، کچھ دبئی میں بھی تحقیقاتی ٹیم گئی تھی، وہاں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور رابطے ہوئے، اور وہاں سے بھی انہوں نے کچھ بیانات قلم بند کیے، کچھ معلومات اکٹھی کی، اور آج انہوں نے فیصل واڈا کو بلایا ہوا تھا۔ فیصل واڈا FI ہیڈ کوارٹر گئے ہیں، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ شہید ارشد شریف کے قتل کا منصوبہ پاکستان میں بنایا گیا اور پاکستان میں بنایا گیا اور اس پہ عمل درآمد کینیا میں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گولی مارنے والے کو نہیں بلکہ جس نے گولی مارنے کا حکم دیا ہمیں اس کو کٹہرے میں لانا ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی کہ سلمان اقبال صاحب سے متعلق ان سے سوالات کیے گئے، تحقیقاتی کمیٹی نے سوال کیے، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ سلمان اقبال صاحب کو میں جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور ان کے خیال میں اس قتل میں کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سلمان اقبال صاحب کا شہید ارشد شریف کے قتل میں۔ تو یہ بات 100% درست کہی جا سکتی ہے، کیونکہ جن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا تھا، DGISPR نے بنایا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بنایا، وہ بہت ہی بودھی چیزیں تھیں، بہت ہی بیس لیس چیزیں تھیں، اور بہت ہی ایسے سوالات اٹھائے کہ جیسے کسی کی جان کو خطرہ ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے کچھ لوگ اگر اس کی معاونت کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے، تو آپ انہی کو ہی شامل کر دیں اس سارے معاملے میں۔ وہ ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں، ان کو اس نے بھیجا ہے، ان کا ٹکٹ کراچی سے آیا تھا، ان کو فلاں صاحب نے کیا، پھر دبئی میں کس نے اس کو لک آفٹر کیا، یہ اس طرح کی بہت ہی فضول قسم کے سوالات اٹھائے گئے تھے اور بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ سلمان اقبال صاحب نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ، وہ بھی ان ٹچ ہے میری اطلاع کے مطابق GIT کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کر رہے ہیں، طارق وسیع بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 خبریں آج کی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف جی، کیونکہ تیسری خبر ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک جو پرکشش پیکج انسینٹیوز دیے گئے تھے، اسحاق ڈار صاحب نے بھجوائے تھے، نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے براستہ پریزیڈنسی یعنی کہ پریزیڈنٹ علوی صاحب کو کہا گیا تھا، ان کو یہ ساری باتیں بتائی گئی تھیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آئیں پولیٹیکل پلیئر ہیں، آپ بھی جمہوری لوگ ہیں، ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، آپ کی بھی سیاسی جماعت ہے، ہماری بھی سیاسی جماعت ہے، مل بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اس ملک کو گرداب سے نکالتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ پہ، ادارے اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور تلخیوں کو کم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ یہ چیزیں عمران خان صاحب تک بھی پہنچی۔ عمران خان صاحب نے پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے جواب دے دیا۔ اب جو اس میں چیز آئی ہے جی، ایک جہاں پہ نقطے پہ معاملہ پھنس گیا ہے، ارلی الیکشن وہ کہتے ہیں جی بالکل کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن
اس کے لیے جو نگراں سیٹ اپ ہے، نگراں حکومت ہے، اس کا دورانیہ طویل کر دیا جائے۔ اور یہ طویل دورانیہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ طویل دورانیہ کوئی آئین میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ اسی طرح کا کانسیپٹ ہے جو پیچھے بیٹھے کچھ پپٹس ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا طویل دورانیے کا نگراں سیٹ اپ آ جائے، اور وہ پاسبل نہیں ہو سکے گا۔ اس پہ شاید عمران خان صاحب ایگری نہ کریں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں تو اس کے ٹھیک میکسیمم 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ انتخابات ہو جانے چاہیے۔ 3 ماہ کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں، انتقال اقتدار ہونا ہے، اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ پہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی اعتراض نہ ہو کہ ٹھیک ہے جی، آپ آئیں، جو مرضی کریں، آپ جانیں، عدالتیں جانیں، قانون جانیں، ادارے جانیں، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، میرے مقابلے میں کوئی بھی آئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، نواز شریف صاحب آئیں، مریم بی بی آئیں، جو بھی آئے، ہم تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں، کنوے کر دی گئی ہیں واپس، کہ جہاں پہ ڈیڈ لاک ہے، اور اس کو کیسے حل کیا جائے گا، کیونکہ یہ کافی ایک وہ کہتے ہیں کہ جاتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یہ چیزیں کچھ عرصے کے بعد آتی ہیں جی، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اب ٹیکنوکریٹس کو کون سا ثقافت کے پر لگے ہوں گے، ٹیکنوکریٹس نے بھی اسی ماحول میں ہی کام کرنا ہے، یہی ادارے ہوں گے، یہی سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ٹیکنوکریٹس کا جو رونا دھونا ہے، یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اب چونکہ الیکشن ایک آئین کے اندر موجود ہے طریقہ کار، الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے مطابق وہی ہے کہ یا 60 دن ہے یا 90 دن ہے، پارلیمان مدت پوری کرے گی تو اتنے دن کے اندر الیکشن ہے، پارلیمان مدت پوری نہیں کرتی تو اتنے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہماری تیاریاں مکمل ہیں ہر طرح سے۔ تو پھر یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ لیکن وہ مسلم لیگ نواز شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی 5-6 مہینے کا نگراں سیٹ اپ آ جائے، لیکن وہ 5-6 مہینے کا ہوگا نہیں، اصل میں وہ مزید آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر 5-6 مہینے کا نگراں سیٹ اپ آئے گا تو اس دوران جتنے بھی یہ جو ان سے مشکل فیصلے جو انہوں نے کیے، جو مہنگائی کا طوفان آیا، بے روزگاری کا طوفان آیا، ایک پٹرول، ڈیزل، ڈالر، ہر چیز آسمانے کو چھو رہی ہے، اور مہنگائی 30% سے زائد ہو چکی ہے، قومی خزانے کا بدترین حال ہے، اور قرضوں کی پہ معیشت چل رہی ہے، اور کوئی ملک کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ میں اتنی ورتھ نہیں رہی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز یہ چاہے گی کہ ان کو بفر پیریڈ مل جائے، ایک کے درمیان میں اتنا پیریڈ کہ لوگ ان کو بھول جائیں، یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سارا ملبہ ڈال دیا جائے۔ جو ٹیکنوکریٹس کی نگراں حکومت ہوگی 5-6 ماہ جو انہوں نے کام کرنا ہے، تو 5-6 ماہ کا مطلب تو یہ پھر یہ ہوا کہ اگلا بجٹ بھی نگراں جو ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے وہی دے۔ تو آئی تھنک اس پہ معاملات ابھی پھنسیں گے، اور شاید اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو سکے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔